اس کی جو بدکار آئے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم مجھ پہ درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت ابو قرصافہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے، میری والدہ نے اور میری خالہ نے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی، اور بیعت کر کے جب واپس لوٹے تو کیا گفتگو ہوئی، سبحان اللہ، ما رأینا مثل ھذا الرجل احسن وجہا، کہ جیسا حسین چہرہ دیکھ کر آئے ہیں ایسا حسین چہرہ تو ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے، ولا انقا ثوبا، اور اتنے پاکیزہ اور اتنے صاف اور اتنے اچھے کپڑے یہ بھی ہم نے کبھی نہیں دیکھے، ولا الین کلاما، اور نہ اتنا خوبصورت اور نرم گفتگو والا کلام، پاکیزہ کلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹھا کلام یہ بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ وَرَأَيْنَا كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ، اور ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرما رہے ہیں تو حضور کے منہ سے نور نکل رہا ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیریں کلام سنا وہ سنتا رہا۔ حضرت مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے اور تیری بلاغت کیا کہنا، سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ کلام، امام اہل سنت نے کس انداز میں اس کو بیان کیا ہے، فرماتے ہیں ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود۔ حضور گفتگو فرمائیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شیریں کلام کانوں میں رس گھول دے، ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ، آپ کا مبارک روب جو تھا وہ دشمن کے اوپر جو ہے وہ دھاک بیٹھ جایا کرتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا کلام، جسے اللہ تبارک و تعالی وکیل ہی کہہ کر کے ذکر قرآن پاک میں ارشاد فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت کلام، سبحان اللہ، جنہوں نے سنا وہ سنتے رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شیریں گفتگو کا، اس میٹھے کلام کا، اس پیارے انداز کا فیضان نصیب فرمائے۔ آج ہم نے پروگرام کا عنوان اور موضوع رکھا ہے زبان کا استعمال۔ یہ زبان ہے جو انسان کو بہت ساری اپارچونٹیز جو ہے وہ اویل کروانے کی طرف لے جاتی ہے، اور یہی زبان ہے کہ جو انسان کو دل میں جگہ دیتی ہے، اور یہی زبان ہے کہ جو انسان کو دل سے اتار دیتی ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ تمہاری زبان تمہیں تخت پر بھی بٹھا سکتی ہے اور تمہاری زبان تمہیں گدھے پر بھی بٹھا سکتی ہے، اب فیصلہ تمہارا ہے کہ تم نے اپنی زبان کا استعمال کس طریقے سے کرنا ہے۔ انشاءاللہ الکریم دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی محمد عمران اتاری سے آج ہم انشاءاللہ اس عنوان کے اوپر جو ہے وہ بات کریں گے۔ آپ کی کالز کو اپنے پروگرام کے اندر ہم شامل کریں گے۔ زبان کے استعمال کے حوالے سے آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ بات کس طریقے سے ہونی چاہیے، کیا طریقہ کار نہیں ہونا چاہیے، اس پر آپ کی کیا رائے ہے، آپ کے کیا ویوز ہیں، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ بتائیں۔ اور کیا زبان کا استعمال کریں تو انسان کو دنیا میں نقصان ہو سکتا ہے، کیا جو ہے وہ انداز اختیار کریں تو انسان کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ نمبر اسکرین پر ہے، آپ جو ہے وہ فون اٹھائیے، میسج کیجئے، واٹس ایپ کیجئے اور ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر شامل ہو جائیے۔
ایسا زبان کا استعمال ہم نے آج کا عنوان اور موضوع رکھا ہے. آپ جو ہے وہ زبان کے استعمال پر بات کریں تو میں جس عنوان کو شروع میں لینا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ چھوٹے کو زبان کے استعمال کے اوپر تو بڑی تنبیہ کی جاتی ہے کہ زبان سنبھال کے بات کریں, سوچ سمجھ کر بات کریں, اور جو سپیریئر بندہ ہے وہ اپنے سپیریئر پن کا یا اپنی سینیورٹی کا یا اپنے بڑے منصب کا یا اپنے بڑے اختیار کا پریویلیج لیتے ہوئے وہ سوچتا ہے کہ میں تو میرے پاس حق ہے, میں کہہ سکتا ہوں. کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اگر اللہ کے لیے زبان کا استعمال درست کر رہا ہے تو پھر اس کے لیے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سامنے کون ہے. واہ واہ واہ, سبحان, سمپل سی بات ہے. کمال ہو گئے, پروگرام ہی ختم کر دیا آپ نے تو. ایسے اللہ برکت دے آپ تو ماشاءاللہ. اب میں یہاں پر ہم سب کے لیے ایک دو حدیثیں پہلے میں بیان کرتا ہوں تاکہ زبان کی مزید اہمیت پتہ چلے, تاکہ ہمارا اس کا استعمال ہی وہ ہو کہ جیسا ہونا چاہیے, چاہے وہ ہمارے سامنے چھوٹا ہے یا ہمارے سامنے بڑا ہے, کیونکہ دل تو سب کے پاس ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کی کہ تمہارا واسطہ لوگوں کے جسموں سے کم تمہارے لوگوں کے دلوں سے زیادہ پڑتا ہے. سبحان اللہ. زیادہ ہاتھا پائی کی نوبت کم آتی ہے, لفظہ پائی کی نوبت زیادہ آتی ہے, کیونکہ پہلے زبان چلتی ہے پھر ہاتھ چلتا ہے. ایسا ہی ہاتھ سے پہلے, زبان سے پہلے ہاتھ نارملی چلا نہیں کرتے. ایسا ہی. تو جھگڑوں کی بعض اوقات بنیاد, فتنوں کی بعض اوقات بنیاد, نا اتفاقی کی بعض اوقات بنیاد زبان کے ذریعے ہوتی ہے, اور اسی کے ذریعے ٹوٹتا بھی ہے اور اسی کے ذریعے جڑتا بھی ہے. واہ. اس کا بیجا استعمال دلوں کو توڑ دیتا ہے اور اس کا درست استعمال دلوں کو جوڑ دیتا ہے. اگرچہ زبان میں ہڈی نہیں ہوتی, مگر جب کسی پر چلتی ہے نا تو سر کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دیتی ہے. اس نے بڑی پیاری بات کسی نے کہی ہے کہ جانور کی زبان بڑی ہوتی ہے, بول نہیں سکتا. انسان کی زبان چھوٹی ہوتی ہے, چپ نہیں رہتا. تو زبان کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے بولنے کے تعلق سے. قرآن میں بھی اس تعلق سے بیان آیا ہے کہ کیسی بات کرنی ہے, وہ نا قولاً سدیدہ. وقولوا قولا سدیدا قولوا للناس حسنا تو یہ واجتنبوا قول الزور. تو بولنے کے تعلق سے قرآن کریم میں بڑی رہنمائی, بڑی ہدایات. بولنا کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کو قرآن کریم میں خصوصیت کے ساتھ بولنے کو بیان کیا گیا ہے. ایسی بات. اور اچھی بات کرنے کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی طرف اللہ پاک نے بھیجا تو کیا فرمایا؟ فقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. اس سے نرم بات کہنا. تو اب مطلب فرعون کیسا سخت کافر, اللہ اس کے ساتھ سخت نافرمان, لیکن جب ہدایت کے لیے بھیجا, اس کو تبلیغ کے لیے بھیجا گیا اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, تو فرمایا کہ اسے نرم بات کہنا. ٹھیک ہے. تو قرآن کریم کی اگر ہم آیات کریمہ کا جائزہ لیتے ہیں تو نرمی, اچھے انداز سے, سیدھی بات, سچی بات. سبحان اللہ. سیدھی بات کرو, سچی بات کرو, نرمی کے ساتھ بات کرنا. تو یہ زبان کی امپورٹنس اور زبان کو کس طرح آپ نے اس کو حرکت دینی ہے, اس کا استعمال کیا ہے, قرآن بڑے واضح انداز سے اس پر ہماری رہنمائی فرماتا ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر جب غور کرتے تو من صمت نجا, سبحان اللہ. پہلی روایت, کیا بات. جو چپ رہا اسے نجات پائی. تو ہے نا, چپ رہنے میں ایک چپ 100 سکھ. تو اگر بندہ چپ رہتا ہے تو اس کو کافی فوائد ملتے ہیں. پھر دو روایتیں ایک اور میں بیان کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں. کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو شخص مجھے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی زبان اور 2 ٹانگوں والے کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی ضمانت دے, میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہماری گفتگو پر بھی, اب یہاں سے ہم پھر آگے لے کے چلتے ہیں کہ کیا ہماری گفتگو پر بھی, یعنی جو ہم بات چیت کر رہے ہیں, ہماری گفتگو پر بھی مواخذہ ہوگا, اس پر بھی باس پرس ہوگی, پکڑ ہوگی, اس پر بھی پکڑ ہوگی,
اس پر بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی جو ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. ارشاد فرمایا معاذ تیری ماں تجھ پر روئے، لوگوں کو ان کے نتھنوں کے بل جہنم میں گرانے والی زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی یعنی گفتگو کے سوا اور کیا ہے. اللہ نتھنے ناک کے یہ نتھنے ہوتے ہیں، نتھنوں کے بل جو چیز بندے کو جہنم میں گراتی ہے اور جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے، جہنم کا جو مستحق بناتی ہے، یہ زبان ہی کا کاٹا ہوا ہے، یعنی کہ جو بندہ گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر زبان کی آفات اور زبان کے تعلق سے چیزیں ہیں. ایک طبقہ ہے کہتا ہے جی کہنے سے کیا ہوتا ہے، بھئی بات ہی کی ہے، کوئی سر تو نہیں پھاڑ دیا آپ کا، کوئی زخمی تو نہیں کر دیا، کوئی مال تو نہیں آپ کا لوٹ لیا، کچھ اور تو آپ کو نہیں کر دیا، بھئی بات ہی کی ہے نا، تو یہی جاؤ پی لو، تو کیا ہو گیا. بات کرنے پر ہی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، کچھ مت بولو، اور یہ تو نہیں ہو سکتا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کوئی بات نہ کریں، تو فوراً پہ اچھی بات کے سوا کچھ نہ بولو. دیکھیں حق بات کہنا، نصیحت کی بات کرنا، سمجھانے کی بات کرنا، اصلاح کی بات کرنا، یہ ساری باتیں کرنے کی گنجائش موجود ہے، اجازات موجود ہے، لیکن ہر کام کے کرنے کا کوئی طریقہ کار ہے، مدینہ کوئی پرنسپل ہے. زبان آپ کی ہے، اس کو ایک فلاسفر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سمجھایا. کہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ ہلانے میں آزاد ہو، ٹھیک رائٹ، میرا ہاتھ ہے، جی میں اپنا ہاتھ ہلا رہا ہوں، صحیح مگر میری ہاتھ ہلانے کی حد کہاں ختم ہوتی ہے، جہاں اگلے کی ناک شروع ہوتی ہے. اب میں ایسا نہیں لاؤں گا کہ اس کی میں ناک پر بات آ جائے. یعنی جب آپ اپنی کوئی گفتگو کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو اس میں آپ نے یہ لحاظ رکھنا ہوتا ہے کہ میری یہ بات، میری گفتگو، یعنی ایک تو شروع میں ہم نے بات کر دی نا کہ اگر اس کی امپورٹنٹ ہے، بات چیت کی امپورٹنس ہے، زبان کی امپورٹنس ہے. کوئی بہت بات کہنے والے جو بات کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے جو اس کی باتیں لکھ رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں اب میں بولتا چلا جاؤں تو شاید مجھے کئی اور جگہ سے قرآن کریم کی وہ چیزیں میں حافظ نہیں ہوں، مگر وہ قرآن کریم کے وہ مضامین یاد آ جاتے ہیں کہ جہاں پر بولنے کے تعلق سے، زبان کے تعلق سے، گفتگو کے تعلق سے بڑی عمدہ اور بڑی خوبصورت رہنمائی ہماری اللہ پاک اپنے پاکیزہ کلام میں فرماتا. تو ایک مسلمان کے لیے کافی ہے کہ یار زبان کے استعمال کے کوئی اصول بیان کیے گئے اسلام و دین میں، شریعت میں. اخلاقیات کے اندر آپ پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پر ملے گا، حدیثوں میں پڑھیں گے وہاں آپ کو ملے گا، دنیا کی کسی اور جگہ پر جا کر آپ دیکھیں گے تو زبان کے تعلق سے بڑی مطلب کہ اہم باتیں کی جاتی ہیں. کہنے سے ہوتا ہے. یعنی آپ کی زبان آپ کی اپنی ہے، لیکن بات تو آپ اپنی، اچھا آپ اپنی زبان سے اپنی بھی بات کر رہے ہو، اس کی بھی کوئی اداد ہے. آپ اپنے گناہ تو ظاہر نہیں کرو گے، آپ اپنی ہی تو لوگوں کے اوپر اپنی عزت کو اپنی زبان سے تو پامال نہیں کریں گے. تو آپ اگر کسی سے کوئی بات کر بھی رہے ہیں، اپنے بارے میں بھی کر رہے ہیں، تو اس کی بھی آپ سوچئے کہ میں اپنی زبان سے اگر اپنے بارے میں بول رہا ہوں جی تب بھی لمیٹیشن ہے. ایسا ہی. اب جب میری زبان میرے بارے میں بات کرے تو وداؤٹ لمیٹیشن نہیں کر سکتی. اگر میری زبان کسی دوسرے کے بارے میں بات کرے تو سوچو اس کی لمیٹیشن کتنی ہو جائیں گی. سبحان. آپ یہ بات نہیں کر سکتے کہ مطلب میری زبان ہے میں بولنے میں آزاد ہوں. نہیں، آپ بولنے میں آزاد نہیں ہیں. مسلمان آزاد کب ہے؟ مسلمان آزاد نہیں ہے. جیسے ہم لوگ بول دیتے ہیں کہ جناب ہمارے جو مرضی ہے کہ ہم بولیں گے. میڈیا پر بھی لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جو مرضی آئے بول دیں گے. نہیں ہوتا. آپ میڈیا پر جب بیٹھ کے بات کرتے ہیں، جب کچھ چیز بولنے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میں جو کچھ بولنے جا رہا ہوں کیا میڈیا کی پالیسی مجھے اجازت دیتی ہے؟ نمبر 1. کیا ملک کی قانون مجھے اجازت دیتا ہے؟ نمبر 2. کیا اس وقت جو دنیا اور ماحول بنا ہوا ہے کیا مجھے اس بات کی کرنے کی اجازت ہے؟ نمبر 3. کیونکہ اگر ان تینوں معاملات میں غور نہیں کیا جائے گا تو مجھ پر یا میرے ادارے پر بات آ سکتی ہے. رائٹ، یہ 3 چیزیں کم از کم غور کی جاتی ہے. مگر میں یہ نہیں کہتا ان 3 چیزوں پہ غور نہیں کرنا چاہیے، مگر جو سب سے پہلی چیز تھی اس کو مس کر گئے. کیا اس بات کرنے کی مجھے اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے؟ سب سے پہلا اصول ہی یہی ہے نا. ایک مسلمان سے میں تو ایک مسلمان سے بات کر رہا ہوں جو بولنے کی آزادی پر گفتگو کرے گا، جو کسی بھی طرح کی اس طرح گفتگو کرے گا، تو اس سے بات کر رہا ہوں. کیا آپ کی گفتگو سے کیا اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو اجازت دی ہے؟ کیا آپ کی گفتگو سے کسی کی عزت تو پامال نہیں ہو رہی؟ جس کی عزت پامال نہ ہونا، شریعت نے کہا کہ اس کی عزت پامال نہیں ہونی چاہیے.
کسی کمیونٹی کا دل تو نہیں دکھ رہا, کسی اور ایسی بات تو ہم نہیں کرے جہاں سے لوگوں میں مطلب ایک عجیب و غریب فتنہ و فساد پھیل جائے گا. یعنی کہ گھر میں بات کر دی جاتی ہے اور بات کر کے بندہ نکل جاتا ہے اور گھر میں فتنہ و فساد کا باعث بن جاتا ہے. اللہ کی پناہ ہے. تو ہمیشہ فریڈم کے ساتھ ایک لفظ لگتا ہے لمیٹیشن. یہ یاد کر لیں, دنیا کے کوئی مجھے بتا دے جہاں لمیٹیشن نہیں ہے. فریڈم وتھ لمیٹیشن ہے. سب سے پہلے جو ہم ایک مسلمان کے لیے جس چیز کو سمجھنا ہے وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. زبان کا استعمال ایک مسلمان کا سوائے اسلام و دین کی تعلیمات کے اور بنتا ہی کوئی نہیں ہے, کیا بات, اور اس سے بہتر تعلیمات ملتی کہیں نہیں ہے. دنیا کی کتابوں کے آپ مجھ سے باتیں کر لیں, میں ان کو آپ کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور قرآن کریم کی آیات اور بزرگوں کے اقوال. سلمان بھائی, اگر ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلق سے اگر بات کریں, اور امام غزالی علیہ رحمہ اللہ پاک ان پر قرر رحمت نازل فرمائے, جس طرح قرآن کی, حدیث کی اور صحابہ کی اور اسلام و دین کی بات کو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جس انداز سے آقا کی امت تک پہنچاتے ہیں, واہ واہ واہ, جو اس کو کھولتے ہیں, ماشاء جو اللہ پاک نے آپ کو حق اور باطل کی پہچان فرقان عطا فرمایا. امام غزالی کے بارے میں کہا ان کو فرقان عطا فرمایا تھا اللہ پاک نے, ٹھیک ہے, جو سورہ انفال کے اندر موجود ہے جس کا بیان. تو فرقان عطا کیا تھا, وہ چیزوں کو ایسا واضح طور پر کھول کر بیان کرتے ہیں کہ آدمی مطلب کہ پڑھتا رہ جاتا ہے کہ امام غزالی لاتے کہاں سے. حق اور باطل جدا جدا ہو جاتا ہے, تو اچھائی اور برائی واضح ہو جاتی ہے. بالکل بالکل واضح کر دیتے ہیں, سبحان اللہ, اور آپ پڑھنے والے کو لگتا ہے مجھ سے بات کر رہے کیا ہیں. بات, ٹھیک ہے, یہ امام غزالی کا خاصہ ہے. سبحان اللہ. اچھا, اب آتے ہیں امام غزالی علیہ رحمہ, جو آپ کو موضوع اپنے زبان لیا. احیاء العلوم کی جو دوسری جلد ہے, سیکنڈ والیوم ہے, اس دوسری جلد میں امام غزالی نے زبان کی 20 آفات لکھی ہیں. کتنی؟ 20 آفات لکھی ہے امام غزالی علیہ رحمہ نے, اور اس کی اتنی ڈیٹیل لکھی ہے امام غزالی علیہ رحمہ. زبان میں کوئی آفات نہیں ہے تو امام غزالی لائے. اچھا, پھر اس پہ قرآن کریم کی آیات, حدیث مبارکہ, پھر صحابہ کرام کے اقوال اور دیگر جو گفتگو ہے, پھر جو معاشرتی ایک انداز ہے, امام غزالی علیہ رحمہ نے سب لکھا ہے. اچھا, آپ بتائیے نا, جتنے مدنی چینل پر دیکھ اور سن رہے ہیں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے گھر میں کبھی کوئی جھگڑا ہوا ہے تو اس کی بنیاد زبان نہیں تھی؟ آپ دوستوں میں جب بھی کوئی جھگڑا ہوا ہے تو اس کی بنیاد زبان نہیں تھی؟ اگر آپ کے تعلقات خراب ہوئے تو اس کی بنیاد زبان نہیں تھی؟ آپ کا گھر ٹوٹا ہے تو اس کی بنیاد زبان نہیں تھی؟ آپ کے بچے اگر نافرمان ہو گئے تو بعض اوقات اس کی بنیاد زبان نہیں بنی؟ اگر بچے ڈس اپوائنٹ ہوئے تو کیا اس کی بنیاد زبان نہیں بنی؟ اگر استاد شاگرد سے بدظن ہے تو کیا اس کی بنیاد زبان نہیں بنی؟ اگر شاگرد استاد کی طرف سے اگر کوئی ناخوشگواری بات ہے تو کیا اس کی بنیاد زبان نہیں بنی؟ اب دیکھتے رہے, دنیا میں بد امنی پھیل جائے, زبان ہوتی ہے. ایک آدمی زبان سے بات کرتا ہے, کیا ہو جاتا ہے. زبان سے بات کرتا ہے, فتنہ فساد پھیل جاتا ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ فتنوں کے پھیلانے اور فتنوں کو عام کرنے میں زبان کا جتنا رول پلے ہوتا ہے, بہت کم چیزوں کا اتنا رول پلے ہوتا ہے. زبان بولتی ہے. بعض تو وہ زبان والے ہوتے ہیں جو کسی کے سامنے نہیں ہے, وہ پیچھے سے زبان بولتی ہے. آگے جس 10 آدمی کا جو ساؤنڈ ہے نا ہمارے جو کانوں میں جا رہا ہے, وہ 10 آدمی کی زبان نہیں ہے, زبان کسی اور کی ہے جو سامنے نہیں ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے جو کچھ بلوایا ہے اور جو فتنہ فساد برپا کروایا ہے اللہ کو نہیں پتا, اللہ کو سب معلوم ہے. تو زبان کی آفات کو اگر ہم اس طرح سمجھے تو اب نتیجہ کیا نکلے گا؟ من سماتا نہ جا, سبحان اللہ, جو چپ رہو سے نجات پائی. بڑی عمدہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے, اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے ورنہ خاموش رہے. اب بول کر پچھتائے ہوں گے, نہ بول کر کبھی پچھتائے تو مجھے بتا دیں. اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں پہلے تولو بعد میں بولو. ماشاءاللہ, آپ بول دیتے ہیں یار, آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ میرے بولنے سے کیا آفت آئی ہے, کیا فرق پڑا ہے. میں بول کے چلا گیا. اچھا, بعض لوگ بول کر اپنی غیبت کا دروازہ کھول کر چلے جاتے ہیں. مصیبت ہے, سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی بول کر چلا گیا, ابے یار کیا بول کر چلا گیا, ابے اس کو مت بلائے کرو یار, جب بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ
الٹا سیدھا بول کر چلا جاتا ہے. حالانکہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ کئی جگہوں پر گدگیبت کے طور پر ہو گئی. وہ تو چلا گیا نا, اس نے تو جو توڑ پھوڑ کرنی تھی, ماردار کرنی تھی, دل توڑنے تھے, گردے پھوڑنے تھے, سب پھوڑ پھوڑ کے چلا گیا. مگر اس کے جانے کے بعد جو غیبت کا دروازہ کھل گیا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اس لیے مطلب نہ چپ رہے نا یار, کیوں بولے کہ کیا ضرورت ہے, کیا ضرورت ہے زبان کو زبان اس کی زبان کینچی کی طرح چلتی ہے, کیوں کاٹتی ہے, دلوں کو کاٹتی ہے, جذبات کو کاٹتی ہے, احساسات کو کاٹتی ہے. اگر کوئی عورت یا اسلامی بہن کوئی ایسی, اللہ نہ کرے ایسی مزاج کی عادی, یعنی میں آپ کو صحیح بتاؤں, زبان کی بے احتیاطی, زبان کا غلط استعمال آپ کے کردار کو جتنا برباد کرتا ہے نا شاید کوئی اور چیز نہیں کرتی. صحیح بات. اس لیے سلمان بھائی جی اصول یہ ہے جی کب بولنا ہے, کیا کہا میں نے, کب بولنا ہے, تاکہ یاد رہے ترتیب, کب بولنا ہے, کیا بولنا ہے, کیا بولنا ہے, کہاں بولنا ہے, کہاں بولنا ہے, کتنا بولنا ہے, کتنا بولنا ہے. یہ سب اصول ہیں. نہیں بولنا, بولنے کا مقام نہیں ہے, اتجا نہیں ہوں بولنے دی, جی ٹھیک ہے. پھر دوسرا کیا تھا, کب بولنا ہے, کب بولنا ہے, کتنا, کہاں بولنا ہے. کہاں بولنا ہے. ہر جگہ بولنے کی نہیں ہوتی, صحیح. یا وقت نہیں ہوتا یا وہ مقام نہیں ہوتا. کتنا بولنا ہے, جی اگر بولنا بھی ہے تو کتنی بات کرنی ہے, ساری بات کر دینی ہے. بعض لوگ وہ بات کرتے ہیں یار کم از کم بھائی بریک, مطلب بریک ہی نہیں ہوتا نا, گاڑی چلی اسی چلی کے بعد وہ رکتی نہیں ہے. بھائی یہ بولنے کا نہیں تھا, جو بولنے کا اتنا ہی بولیں, زیادہ بولنے کا نہیں ہوتا. بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے, نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا ہے. زبان کی ایک آفت یہ ہے کہ اس سے راز نہ اپنی بات بطور راز رہتی ہے نہ دوسروں کی بات بطور راز رہتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار میرا بھانڈا پھوڑ دیا. آپ کا بھانڈا آپ کے پیٹ میں نہ رہا, کسی اور کے پیٹ میں کہاں سے رہے گا. لہذا کبھی کسی کو, یہ بھی زبان کی آفت ہے کہ ہم اپنی وہ باتیں جو کسی سے کرنے کی نہیں ہیں, نہیں ہوتی یار, نہیں ہوتی. آپ مانیں میری بات, نہیں ہوتی بات کرنے کی. کتنا ہی کلوز فرینڈ ہے, کتنی ہی کلوز ریلیشن ہے, پلیز بلیو می, آپ اس بات کو مان لیں, بات کرنے کی نہیں ہوتی. یہ مطلب عقل مندی نہیں ہے, دانش مندی نہیں ہے. خاموش رہنے کی عادت بنائیں. کتابوں میں لکھا ہے اللہ پاک نے جسے خاموشی دی اس کے قریب جاؤ, اس کو حکمت دی جاتی ہے, اس کو دانائی دی جاتی ہے. کب کہاں بولنا ہے, کب کہاں نہیں بولنا, کتنا بولنا ہے, کتنا نہیں بولنا, کس سے بولنا ہے, کس سے نہیں بولنا. میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں سلمان بھائی. جی بات کیونکہ ٹاپک بڑا سینسیٹیو ہے یہ, جی. کیونکہ معاملات اسی سے بن سور رہے ہیں. ایسے ہی. آپ اور میں بات کر رہے ہیں, ہمارے ایسا کوئی تیسرا بیٹھا ہوا ہے, بات مجھے آپ سے کرنی ہے مگر اس تیسرے کے سامنے نہیں کرنی. میں نہیں کروں گا, مجھے نہیں کرنی چاہیے. ارے یار کہتے ہیں یار گھر کا آدمی ہے تو گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے. بھیا گھر کا آدمی تو مٹکا بھورتا ہے, گھر کی بات تو باہر گھر والا ہی تو نکال, گھر کی بات باہر آ گئی تو کسی گھر والے نے نکالی نا. صحیح. تو دیواروں کا اگر کان بھی ہوتے تو دیواروں کی زبان تو نہیں نہ ہوتی کہ دیواریں بولنا شروع کر دیں گی. یہ کہنے کو ہے کہ بھائی آہستہ سے بات کرو, کوئی سن لے گا. جی تو نہیں ہوتی بات, کسی سے بات نہیں کی جاتی, اور مطلب کہ ہر بات نہیں کی جاتی. پھر بڑوں کا ادب اور احترام ہوتا ہے, ایک لحاظ ہوتا ہے, ہر ایک سے ہر بات نہیں کی جاتی. اب ویسے مثال کے طور پر کوئی بچہ, ویسے بھی بات کے اندر الفاظوں کا انتخاب یہ بھی خوبصورتی پیدا کرتا ہے اور آپ کے کردار کی خوبصورتی پیدا کرتا ہے. ویری سوری ٹو سے آنا بیٹھنا, آئیے بیٹھیے, آپ کا انٹروڈکشن ہو گیا. آ بیٹھ, آ بیٹھ, آئیے بیٹھیے. بیٹھیے, آئیے بیٹھیے, تشریف لائیے, تشریف رکھیے. واہ. پہلا گریڈ, جی دوسرا گریڈ, تیسرا گریڈ. یہ تیسرا گریڈ. ماشاء اللہ. شخصیت کی پہچان ہو گئی اس کی گفتگو کے اندر صحیح. کہ یہ کتنی تہذیب والا, جی کتنی تمیز والا اور کتنے ادب و آداب والا آدمی ہے. صحیح. مہمان گھر آتے ہیں, جس کی مرضی ہے بولنا شروع کر دے. آدمی بعد اوقات ویٹ کرے,
وہ بولے آپ بھی کچھ کہیے, وہ بولے تو پھر ایسا بولا نہیں آپ صحیح تھے, چپ رہتے تو بولتا تو پھر ایسا بولتا کہ نہ بولتا تو اچھا تھا. بعض اوقات ایسے لوگ ہمارے قریب ہوتے ہیں کہ آ جاتے تو بولے یار یہ کہاں سے آ گیا, یہ جو بولنا شروع کرے گا جو پورا تو اچھا اب آپ کو لگے یار یہ تم فلاں کے آپ ہر ایک میں آپ سب ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ یہ جو بول رہا ہے نا یہ لگتا ہے یار اگر میرے اندر یہ خرابی ہے تو پھر اگر مجھے شکایت ہے کہ مجھ سے لوگ بات چھپاتے ہیں, میرے سامنے لوگ بات نہیں کرتے, میں آتا ہوں تو لوگ چپ ہو جاتے ہیں, تو کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے یا تو آپ کو بولنے کا وہ نہیں ہے, طریقہ نہیں ہے, آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کہاں بولنا کہاں نہیں بولنا, یا آپ پیٹ کے ہلکے ہیں, اس کو کہتے ہیں نا پیٹ کا ہلکا ہونا, کہ مطلب کارڈ چھپانے کی ضرورت نہیں, اگلے کو بول دو شادی ہے پورے شہر کو پتہ چل جائے گا اس کی شادی ہے. تو ایسی اگر کوئی اللہ نہ کرے طبیعت ہے, یا ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر کرنے کی خدا نہ خواستہ, چگلی کس سے کرتا ہے بندہ؟ زبان سے تو کرتا ہے. ایسا ہی لڑائی جھگڑے فتنے فساد کس سے ڈلواتا ہے؟ زبان سے ڈلواتا ہے. اس کی بات اس سے, اس کی بات اس سے, اس کی بات اس کے, اس کے بعد اس سے کر لیتا ہے, اور یوں لڑائیاں ڈال کر یہ تباہی و بربادی پھیلاتا رہتا ہے. ایسا اگر کسی بندے کو زبان کے استعمال سے اتنی پرابلم ہے اور اس کو کہی ہوئی باتیں اتنی ہی بری لگتی ہیں تو اپنے کام ٹھیک کر لے, اپنے کام ٹھیک کرے, نہ باتیں سنیں. نہیں مطلب کام ٹھیک کیا کرے؟ جس بات کو لے کر کے اس کو تنقید کی جا رہی ہے یا اسے لے کر کے جو ہے وہ کچھ بھی برا بھلا کہا جا رہا ہے, برا کہا جا رہا ہے اس کو, تو وہ نہ برے کام کرے نہ برا کہلوائے. اور وہ اس کا برا کرنا اپنی جگہ پر ہے, لیکن مجھے کیا اس کی برائی کو کس طرح بیان کرنا چاہیے. اور ایسا یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعی وہ برا ہے بھی کہ نہیں. بعض اوقات تو اپنے اعتبار سے برا, تو اپنی سوچ کا امتحان ہوا نا. یہاں پر بات اس وقت تو زبان کا امتحان ہو رہا ہے. جی ہاں جی, ابھی سوچ کے پر تو ہم گفتگو کر ہی نہیں رہے نا. آپ سوچ کیا رہے ہیں, آپ کو گمان کیا, اس پر تو ہم ایک موضوع کر چکے ہیں, بدگمانی پر, گمان کے تعلق سے. یہاں یہ ہے کہ یہاں پر زبان کی چند باتیں میں بیان کر دیتا ہوں کہ زبان کہاں کہاں غلطی کر سکتی ہے یا زیادہ تر غلطی کرتی ہے. زبان کا بے مقصد کلام کرنا. نوٹ کر رہے ہیں ناظرین, آج بہت خوبصورت ٹاپک ہے یہ, زبان کا بے مقصد کلام کرنا. اس کو نوٹ کر لیں کہ ہماری زبان بے مقصد بات نہ کرے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو, یعنی فضول کاموں کو ترک کر دے, جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ. اب آپ بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں, سوچے, تھوڑا سا اسپیڈ بریکر ہونا چاہیے دماغ. زبان بھی دل کے پیچھے ہونی چاہیے, کیونکہ جب کوئی بات کہنے کا دل کرتا ہے دل سے رجوع تو کرے, یہ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے. لیکن ایک تعداد ہے جس کی زبان دل کے پیچھے ہے ہی نہیں, آگے ہی آگے, ایسی آگے ہے کہ بس جو منہ میں, جس کو کہتا ہے منہ پھٹ, آپ کہتے ہیں یہ منہ پھٹ ہے, اس کے جو منہ میں آ کر بول دے گا. دل کا صاف ہے نا, یہ دل کا, لیکن دل کا صاف, یہ دل کا صاف نہیں. حضور دل اگر صاف ہوتا تو زبان بھی صاف ہوتی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اندر صاف ہے باہر خراب ہے. اگر اندر صاف ہے تو باہر بھی صاف, باہر صاف ہوگا. جو اندر کا ہی باہر نکلتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ میری زبان خراب ہے میرا دل صاف ہے. بھائی جو دل میں تھا وہی زبان پر آ گیا, ایسا نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ ہو گیا بے مقصد بات سے بچے. دوسرا بے مقصد بات میں نے عرض کر دی تو خاموش رہے گا نا, نہیں بولے گا. اب بے مقصد بات نہیں کر, اس کے بعد دوسرا درجہ آتا ہے گناہوں بری بات نہ کرے. اب گناہ سے بچے, یعنی غور کرے کہ میری اس کلام سے گناہ تو نہیں ہو رہا. اگر گناہ بری گفتگو ہوگی نا تب بھی اس کو اپنے آپ کو روکنا ہوگا. یعنی کسی کی بلا اجازت شرعی دل آزاری اگر سلمان بھائی وہ کر دیتا ہے تو اب وہ دل آزاری اگر اس کی ہو گئی تو یار سوچیے کتنا شرمندہ ہوتا ہے سب کے سامنے یار. اور یہ پھر حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے کسی مسلمان کی دل آزاری کرنا. اللہ بچائے اس سے. جی ایک تو یہ ٹھیک ہے. تیسری چیز ہوتی ہے بحث, مباحثہ اور تقرار. ٹھیک, یہ زبان کا بہت بڑا مس یوز ہے. ہیلدی ڈیبیٹ کر رہے ہیں نا, ڈیبیٹ کریں, دیکھیں گفتگو کریں گے, بحث و تمہیس ہوگی, بحث و تکرار ہوگی, مختلف طرح کے جو ہے وہ دریچے کھلیں گے, باتیں کھلیں گی, ذہن برین سٹارمنگ جو ہے وہ ہوگی, اور پھر آخر میں جا کے اس کا یہاں بحث مباحثہ تکرار نہیں ہوتی, یہاں رائے کا جمع کرنا ہوتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا جی اس میں آرا جمع کرنی ہوتی ہے, اوپینین جمع کرنا ہوتا ہے. اور جہاں اوپینین جمع کرنا ہوتا ہے نا, اچھا آپ نے دیکھا ہوگا بعض جگہوں پر اوپینین جمع ہو رہے ہوتے ہیں, رائے ہو رہی ہے, بڑا ڈیسینٹ, بڑا خوبصورت اور بڑا ہی مطلب کہ
خوبصورت ماحول بنا ہوا ہوتا ہے, آپس میں بات ہو رہی ہے. اور کہیں آپ جائیں گے نا تو آپ کمرے میں جائے گا تو آپ لوگوں کے لوگ لڑ رہے ہیں. اچھا وہ رائے دیتے دیتے نا بحث مباحثے میں پڑ جاتے ہیں. ارے نہیں یار تمہیں نہیں سمجھ میں آتا نا یار, ہم کہہ رہے نا یار, مان لو نا ہماری بات کو یار. وہ بولے یار تم بھی تو کون سی صحیح بات کہہ رہے ہو یار, میں اتنی دیر سے جو اپنی لا رہا ہوں, اتنی تیاری کر کے آیا تھا, میری بھی تو سنو نا. وہ بولے گا یار میں تم دونوں کی سنو تو میں نہیں سناؤں گا. اب یہ رائے نہیں ہے, یہ بحث مباحثہ اور تکرار میں پڑ گئے. رائے آپ سمجھے کہ اب بھلے میں کہتا ہوں 50 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ آپ کیا کہتے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ اس کام کو یوں کرنا چاہیے. اچھا کیونکہ کہیں بھی ایسا کوئی ماحول ہوتا ہے نا, اس میں ایک لیڈنگ رول ضرور ہونا چاہیے تاکہ وہ سب کو لے کر چلے, تاکہ اس کی طرف لوگوں کا رخ و رجوع ہوتا ہے. تو اب جی آپ کیا کہتے ہیں, مجھے تو میری رائے, اب یہ بولنے کی باتوں کا ضرورت نہیں, مجھے ان سے اختلاف ہے. اب یہ لفظ بولنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, یہ بھی ہمارے یہاں بولتا ہے. معاف کیجئے گا مجھے آپ سے تھوڑا, میں آپ کے سے اتفاق نہیں کروں گا. تو یہ اچھا یہ زائد ورڈ ہیں, آپ بول کر بتا ہی رہے کہ میں ڈس ایگری کر رہا ہوں, مگر پہلے سے کیوں پیدے میں سوراخ کرنے پہ تلے ہو بھیا. تو یہ نہ بولیں معاف کیجئے گا, میں جیسے بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ معاف کیجئے گا میں نے آپ کی بات کاٹی ہے, بات کاٹ کے بولتے ہیں معاف کیجئے گا, تو معذرت. تو یہ بھی زبان کی آفات کے اندر ہے بات کاٹنا, کیونکہ یہ سنت نہیں ہے. تو اچھا یہ ہوا. تو اب یہ کہ لوگ جو ہے نا یہاں اپنی اپنی رائے دیں, جی آپ کہیے, تو اب ہم کہہ دیتے ہیں یا میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. تو یہ جملہ آپ سوچ لیں, یہ جملہ آپ بولنا ضرورت ہے یا نہیں ہے, نہ بولیں اس جملے کو. آپ کی رائے دے دیں, میری رائے, آپ یہ کہہ دیں میری رائے یہ ہے. بلکہ دعوت اسلامی میں تو ہم سکھاتے ہیں کہ میری ناقص رائے یہ ہے. کیا بات, میری رائے ناقص ہے, میں بھی ناقص, میرا فہم بھی ناقص, میری رائے بھی ناقص, ہوتا ہے نا. تو آپ نے رائے دے دی اپنی, جی اب آپ کہیے. تو یہ کیا ڈفرینٹ اوپینین جمع ہوتی, یہ تو یہ مشورے کی خوبصورتی ہے. کیا بات, یہ مشورے کی خوبصورتی ہے. پھر اتفاق رائے کیا جاتا ہے. اچھا اس میں کامن رائے کس کی جمع ہو گئی, کہ زیادہ تر کون تھے جو ایک ہی رائے پہ متفق تھے. پھر تھوڑی سی اس میں کیل و قال ہوگا, پھر ایک اچھا سا خوبصورت سا حل نکل آتا ہے. اور وہ حل جو نکلا اس میں بھی بعضوں کی رائے اس حل پر نہیں تھی, مگر میجورٹی نے چونکہ اسی پر اتفاق کیا. اب ٹیم ورک یہ ہے کہ پھر سب مل کر اس کام کو بخوبی کرنے کی کوشش کرے. اس سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے نہ ادارے میں جھگڑا ہوگا نہ آپ کے گھر میں جھگڑا ہوگا. کیونکہ اختلاف رائے جب مخالفت شخصیت میں بدل جاتی ہے, یعنی اختلاف رائے اختلاف شخصیت میں بدل جاتی ہے, یہ وہ اسٹیج ہے کہ پھر اس کی کہی ہوئی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آئے گی. کیونکہ اب آپ رائے سے نکل کے شخصیت پر چلے گئے, اور یہاں شخصیت کو آپ نے ڈیمیج کرنے کی اور شخصیت کو نہ قبول کرنے کا آپ نے ذہن بنا لیا. تو بحث مباحثہ اور تکرار یہ زبان کی بڑی آفات میں سے ایک آفت ہے. اور ایک اور ہے گالی گلوچ کرنا, یہ بہت برا کام ہے. بات کرتے کرتے منہ سے گالی نکلے گی, بات کرتے کرتے منہ سے فحش کلامی نکلے گی. یعنی ایسی بعض اوقات باتیں کرتے ہیں اور اس کے ایسے اللہ نہ کرے معنی نکلتے ہیں خدا نہ خواستہ. یعنی میں سلمان بھائی کہیں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر کوئی اس طرح کی سلمان بھائی باتیں ہو رہی تھی کہ لوگ فحش کلامی کو معاذ اللہ پسند کرتے ہیں, یعنی کہ گندی باتوں کو, ذو معنی باتوں کو, یعنی جس کے معنی گندے بھی نکلتے ہیں, لوگ ہنستے ہیں, ایسی ہنسانے کے لیے کی جاتی ہیں. ایسوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور اس کے لیے سخت وعیدیں ہیں کہ جو فحش کلامی کرتا ہے اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جہنمی اس کی تکلیف سے پناہ مانگتے ہیں. جہنمی کہیں گے کہ اس شخص کو کیا ہو گیا ہے کہ جو ہماری تکلیف میں اضافہ کر رہا ہے. یہ زبان کی آفت. اب اس کو پروفیشن بنا لیں اس کے ذریعے. اچھا یہ صرف بولنے والے نہیں, یہ سننے والوں کے لیے بھی منع کیا گیا ہے کہ سننے والا اگر سن رہا شوق سے تو وہ بولنے والے کے ساتھ اس کو پھر ملا دیا جاتا ہے. تو اس طرح کی اگر کوئی اللہ نہ کرے کوئی سننے میں لگا ہوا ہے, اس طرح کے چٹکلے سنتا ہے, کوئی سے پرام اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی ہے, اس طرح کا کوئی, اور اگر کسی مسلمان نے اللہ نہ کرے اس طرح کا کوئی پروفیشن لے لیا ہے کہ جو گندی اور چھوڑی باتیں اور اس طرح کی عجیب و غریب باتیں اور ننگی باتیں اور ہنسانے کے لیے یا کسی کام کے لیے کرتا, تو اللہ سے ڈرے, یا کوئی حلال طیب اچھا روزگار ڈھونڈ لیں. کیا ضرورت ہے اللہ پاک کو ناراض کر کے روزی کمانا. اب اس میں کیا بعض اوقات مال کی محبت, شہرت کی محبت,
इमेज लोगों के नज़दीक बनने वाली एक तलब होती है। अब लोगों के नज़दीक इमेज तो किसका नहीं बन जाता यार, बनता भी है, टूटता भी है। लेकिन जब अल्लाह को नाराज़ करते करते बंदा आगे बढ़ता है ना, एक स्टेज पर आकर जिल्लत और रुसवाई उसका मुक़द्दर बनती है। ये तो नहीं हो सकता ना कि अब आपको रब को नाराज़ करते करते आगे बढ़ें, और रब को नाराज़ करते करते आप शोहरत कमाएं, रब को नाराज़ करते करते आप दौलत कमाएं, और उसका आपको कभी कोई नतीजा ना मिले। ये कैसे हो सकता है? बुरे काम का नतीजा बुरा निकलना है। ये हो ही नहीं सकता कि आप काम बुरा कर रहे हैं, उसका नतीजा बुरा नहीं आएगा। अच्छे काम का हमेशा नतीजा अच्छा निकलेगा, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा निकलेगा। लिहाजा जो अल्लाह ना करे इस तरह की फील्ड इख्तियार करते हैं, इन लोगों को देखते हैं, सुनते हैं। अच्छा, बाज़ लोग मुझे जो इन्होंने कहा, मैं तो सारे कहीं बैठे हुए हैं, 2-3 जगहों पर इस तरह की बातें हुई, तो मैं उसका निचोड़ अर्ज कर रहा हूँ। और मुझे कहा जाता है कि आप इस तरह का टॉपिक लें और इस तरह की बातें करें। तो मैं एक जगह बैठा हुआ था, कहा कि यार वहाँ यार इस तरह की बातें हो रही थी, ठीक है, किसी ने कहा यार इस तरह की बातें हो रही थी, यार अजीब लोग बातें करते हैं। तो मैंने 2 चीज़ें बयान की। मैंने कहा पहली तो कि उनको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, अच्छा वो कौन कौन कर रहे थे ये मुझे नहीं पता, मगर उसने भी माशाल्लाह मुट्ठी बंद रखी थी। लेकिन मैंने कहा कि आपको वहाँ बैठने की क्या ज़रूरत थी? और वो बेचारा सकते में मुझे देख रहा है। मेरे अगर वो बात गलत कर रहे थे, बात गंदी कर रहे थे, बातों का इनका खैर शरी बातें कर रहे थे, और आपको लगता है कि इनको ये बातें नहीं करनी चाहिए थी, तो आपको वहाँ बैठने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो मानते नहीं है? आपको जाने की क्या ज़रूरत थी? वो सुनते नहीं है, तो आपको इनसे ताल्लुक़ रखने की क्या ज़रूरत थी? आप अपनी आखिरत क्यों दाव पे लगा रहे हैं? आप क्यों ऐसे बन रहे हैं कि कहीं ना कहीं अल्लाह ना करे आपकी ज़बान से कोई ऐसी बात निकल जाएगी? वो कुनू मअस सादिकीन, अल्लाह फरमाता है सच्चों के साथ रहो, अच्छों के साथ रहो। अल्लाह पाक ने जिनके साथ रहने उठने बैठने का फर्म, उनके साथ रहें। ना रखे इस तरह के ताल्लुकात, ना रखे इस तरह की दोस्तियाँ, ना रखे इस तरह की आप अपना फ्रेंड सर्कल, अपने घर के माहौल को ऐसा ना बनने दें। तो यूँ मतलब कि फ़ोश कलामी से, गालिम गलौज से भी ख़ुद को बचाना है। फिर एक ज़बान की आफत ये है कि अब आप मजाक ना उड़ाएं। इसी ज़बान से लोग मजाक उड़ाते हैं, और मजाक उड़ाने से जो लड़ाई झगड़े होते हैं, अल्लाह की पनाह। फिर गिबत, ये ज़बान की बड़ी आफतों में से एक आफत है। तो इस तरह की 20 से ज़्यादा आफात, 20 आफात तो इमाम गज़ाली ने लिखी है। मैं दो चार 6 चीज़ें मैंने आपके सामने शेयर की हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे, अमील सुन्नत का रिसाला मीठे बोल, इसको पढ़ें। खामोश शहज़ादा, इस रिसाले को पढ़ें। गिबत की तबाहकारियाँ किताब, इसको पढ़ें। कुफ्रिया कलीमात के बारे में सवाल जवाब किताब, इसको पढ़ें। ज़बान किस तरह बर्बाद कर सकती है और ज़बान के ज़रिए कितना ईमान बर्बाद हो सकता है, ये आपको इस किताब को पढ़ने से पता चलेगा। हमें इल्म नहीं होता, या इल्म ना होने की वजह से, जहालत की वजह से हम वो बात कह देते हैं। यानी बंदा ऐसा कलीमा कहता है कि अल्लाह की रज़ा उसके मुक़द्दर बन जाती है, और बंदा ऐसा कलीमा कहता है कि जहन्नम को वो मुस्तहिक करार दे दिया जाता है। तो अल्लाह पाक हमें ज़बान की आफत से बचाए। मैं तमाम देखने सुनने वाले इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें, मेहरबानी हाथ जोड़ कर कहता हूँ, खुदारा अपने घर पर, अपने आस पास के माहौल पर रहम करें। अपनी ज़बान को, कहते हैं ज़बान को लगाम दें, ज़बान की हिफाजत करें, और बोलने से पहले 100 दफ़ा 112 दफ़ा सोचें कि मुझे ये बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। बाज़ों को ऐसा होता है कि यार मेरा बड़ा बोलने का दिल था मगर मैं खामोश हो गया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, खामोश हो गए। अगर आप बोलते नहीं, किसी का दिल टूट जाता, कोई घर टूट जाता, कोई तबाही आ जाती, वो मसला हो जाता। अगर इस्लामी बहन चाहती कि मेरा घर बचा रहे, खामोश रहने की आदत बनाए। इस्लामी भाई चाहते मेरा घर बचा रहे, खामोश और बर्दाश्त करने की आदत बनाएं। माशाअल्लाह। अच्छा बोलें, सिर्फ अच्छा बोलें। अल्लाह मुझे भी अच्छा बोलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अच्छा बोलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। कॉल्स। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल, ज़बान के हवाले से बड़ी प्यारी गुफ्तगू हो रही है। मेरा सवाल ये है सलमान भाई, कुछ लोग बड़े सख्त तबीयत के मालिक होते हैं और उनकी ज़ुबान भी इतनी मीठी नहीं होती, लेकिन बात बात पे झाड़ रहे होते हैं और तरह कलामी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके बारे में ये कहा जा रहा होता है कि ये ज़ुबान के कड़वे तो हैं लेकिन दिल के बड़े अच्छे हैं। बराए करम थोड़ा सा इस बात पे रोशनी डालिएगा कि ज़ुबान का कड़वा होना और दिल का मीठा होना, इससे क्या मतलब हुआ? ऐसा नहीं होता। अगर दिल में अच्छाई है तो ज़बान से अच्छा ही निकलेगी। दिल में रखता नहीं ना सर, दिल में रखता नहीं तो जो बात थी बस कह दी भैया, तो कहने का कोई अंदाज होगा ना। अच्छी बात कहने का अच्छा अंदाज होगा, सही बात कहने का सही अंदाज होगा, दुरुस्त बात कहने का दुरुस्त अंदाज होगा। सलमा में बाज़ औक़ात अल्फाजों से कम और रवैयों से ज़्यादा तकलीफ होती है। आप अपना रवैया अच्छा रखें। कोई बात अगर मुस्कुराते हुए कही जा सकती तो मुस्कुराते हुए निकल जाएं। क्या हर्ज है?
ضروری ہے کہ آپ مطلب کہ ڈانٹ ڈپٹ سے اور دل توڑنے والے انداز سے ہی، اور ویسے ہی اگر آپ کسی کی اصلاح کرتے ہیں اور دل توڑ کر کرتے ہیں تو پھر 100 دفعہ سوچیں کہ بعضوں کا ایسے موقع پہ اصلاح اثر نہیں کرتی. ایسے ہی. کون؟ یہ فرمائے گا کہ بعض بچے یا افراد چیخ چیخ کر بات کرنے کی عادی ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مزاج ایسا بن جاتا ہے کہ وہ نرم لہجے میں کی گئی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے اور صرف اونچی آواز ہی کو سنجیدہ لیتے ہیں. ایسی صورت میں ان کی اصلاح کس طرح کی جائے کہ وہ نرم لہجے اور اچھے انداز گفتگو کی عادت اپنائیں؟ نیز اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں کہ کیا عورت کو اپنی آواز بھی پردے میں رکھنی چاہیے اور اس کی درست حدود کیا ہیں؟ عورت کی آواز عورت ہے، اور اجنبی مردوں سے بات کرنے کا باقاعدہ قرآن کریم نے انہیں درس دیا ہے کہ وہ اس طرح نرمی سے بات نہ کریں کہ کسی کے دل میں کوئی خرابی پیدا ہونے کا سبب بنے. تو قرآن کریم میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے. اور دوسرا یہ کہ چیخ کر بات کرنے کے تعلق سے تو اصل میں بچے کو چیخ کر اب بات سننے کی عادت ہوئی اس لیے کہ اس کو شروع سے چیخ کر سمجھایا گیا تھا. اب جو اینٹی بائیوٹک کھا لیتا ہے نا، اس کو نارمل دوائی اثر نہیں کرتی، اور پہلے سے چیخ چیخ کر اس کو اتنا چیخا گیا کہ اب اس کو نارمل آواز سمجھ بھی نہیں آتی. اب بس نارمل بات میں بھی ڈانٹے گا تو لگے گا پیار محبت سے باتیں کر رہا ہے، ایسا ہو جائے گا. تو ہم چیخنے کی عادت ہم نے ڈالی تھی اس کی، اب اس کو چینج کرنے کے لیے اس کو بار بار قریب لے کر بیٹھ کر سمجھانا پڑے گا. دور دور سے چیخنے کے بجائے قریب بٹھا کر سمجھانے کی عادت بنائے گا تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اصلاح کی صورت بن جائے گی. ماشاءاللہ. جی کون؟ مدنی چینل سلسلہ اصلاح کی باتوں میں ایک سوال ہے نگران شورا سے، اللہ پاک سلامت رکھے. ایک تو پہلے اپنے تاثرات دینا چاہوں گا کہ مدنی چینل ہر رمضان میں یہ جو مغرب سے عشاء کا پروگرام لاتا ہے واقعی بہت افیکٹو ہے اور بہت اس سے فائدہ ہوا. الحمدللہ ہمارے گھر والوں کو بھی بہت فائدہ ہوا. عرض یہ تھا کہ زبان کا استعمال دیکھا گیا ہے کہ انسان اگر گفتگو زیادہ کرتا ہے، زبان کا زیادہ استعمال کرتا ہے، بے جا استعمال، تو وہ اپنے زبان سے نقصان اٹھاتا ہے. نگران شورا سے یہ سوال تھا کہ ہم اپنے زبان کا کس طرح اچھے طریقے سے استعمال کریں. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. میرے لیے، میرے والدین کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. میں نے چند باتیں بیان کی ہیں. زبان کی آفات کو ضرور پڑھیں. میری درخواست ہے، سب سے درخواست ہے، اللہ توفیق دے، زبان کی آفات کو ضرور پڑھیں. اور اس کو آپ اے ایمان والو جو تفسیر ہے اس میں بھی مضمون موجود ہے، اور آپ کو یہ وہاں بھی ملے گا، صراط الجنان میں بھی ملے گا. گفتگو کے آداب امیر سنت کی پوری گفتگو کے آداب امیر سنت کی کتاب ہے. غیبت کی تباہ کاریاں کتاب ہے. میں نے چند کتابوں کا حوالہ دیا، وہ لیں. اس موضوع پر امیر سنت کے ایک سے ایک ویڈیو کلپ ہمارے موجود ہیں، ماشاءاللہ. وہ سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا. اور گفتگو کرنی کیسی ہے، اگر اس کو سیکھنا سمجھنا چاہتے ہیں تو روزانہ مدنی مذاکرہ ضرور دیکھیں. سبحان اللہ. مرحبا. جی کون؟ مبشر حسین اطہر اسلام آباد سے. نگران شورا کے برگاہ میں سوال عرض خدمت ہے. اب کچھ شخص یہ کہ میں غصے میں بولا تھا تو اس کے ساتھ کیا کی جائے، حالانکہ یہ وہ کام بار بار کر چکا ہے. تو بڑوں کو کیا چھوٹوں سے مقابلہ کرنا چاہیے، چاہے بعد میں ہی ہو؟ وہ کہہ دیتا ہے غصے میں نکل گیا، تو اب بعد جو غصے میں ایسی چیزیں نکل جائیں گی کہ اس کے کوئی ریٹرن نہیں ہوتی. اور غصے میں کوئی اپنی بیوی کو طلاق دے ہی دے، 1 2 3 بالکل فائنلی کر ہی دے، تو بولے غصہ تو طلاق تو محبت میں دیتا ہی نہیں ہے، کوئی طلاق تو غصے میں ہی دے گا. سیدھی بات ہے. آج کھانا اچھا بنا تو نہیں تو فارغ کرے گا. غصے میں کہے گی ہر بات کا ایک ہی جواب نہیں ہوگا. وہ دیکھی جائے کہ اس نے غصے میں بات کی کیا تھی. غصہ نہیں بھی تھا پھر بھی بات کی کیا تھی، تو اس کے بعد جواب دیا جائے گا کہ آیا اب اس کا حل کیا ہے. لیکن جنرلی نارملی جو ہماری گفتگو ہوتی ہیں اور اس میں بندہ غصے میں کچھ بول دیتا ہے جو نہ بولنے کا ہو، اور آپ کو پھر بعد میں ایکسکیوز کرتا ہے کہ اگر غصے میں نکل گیا تو میرا خیال ہے ہمیں معاف کر دینا چاہیے اس کو. جی. نگران شورا سے میرا یہ سوال ہے کہ زبان کا فضول استعمال کرنے سے ہم کو کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑ سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. کو دیکھیں، سب سے کئی دنیا کے نقصان تو میں نے گنتی کرا دی کہ فضول اور اس طرح کی باتیں کرنے والے کی کہیں کوئی پذیرہ ہی نہیں ہوتی، اس کو کوئی بٹھاتا نہیں ہے، اس کو ساتھ رکھتا نہیں ہے، اس سے لوگ باتیں چھپاتے ہیں، اس سے آنے سے لوگ ڈر جاتے ہیں کیونکہ اس کی زبان سے لوگوں کو شر پہنچ رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے. اور ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، یہ نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. بروز قیامت جب ہمیں کہا جائے گا کہ اس کو پڑھو، اب سورج سوا میل پر آگ برسا رہا ہے، تانبے کی زمین ہے، خدا قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر. تو اب ایسے حالات کے اندر بندہ اپنا یہ نامہ عمل اللہ پاک کے حضور کیسے پڑھے گا؟ لہٰذا اس پر بڑی سمجھنے کی بات ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں صرف اچھی بات کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے.
اچھی بات کریں، گناہوں بری بات بالکل نہیں کرنی چاہیے، فضول بات، خاموشی فضول بات سے افضل ہے، اور اچھی بات کرنا خاموشی سے افضل ہے۔ بندہ اچھی بات کرے، نیکی کی بات کرے، ستھری بات کرے، دل جوئی والی بات کرے، لوگوں کو نصیحت والی بات کرے، اور جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق کرے، انشاءاللہ دنیا آخرت کی بھلائیاں ملیں گی۔ چلتے ہیں امیر سنت کی طرف۔ کیا بات ماہ رمضان کی، روزہ دار اپنے رب کی رحمت سے سب شرف یاب ہوں گے جنت سے، روزہ دار اپنے رب کی رحمت سے سب شرف یاب ہوں گے جنت سے۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، واہ کیا بات ماہ رمضان کی، 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 واہ کیا بات ماہ رمضان۔ مغفرت کا سامان، مانا